بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ڈگری قبر میں بھی ویلڈ ہوگی آپ کے لیے۔ آپ دنیا کی ساری ڈگریاں لے لیں مگر وہ بس دنیا میں ویلڈ ہوگی، وہ نہ قبر میں ویلڈ ہوگی نہ آخرت میں۔ دنیا کی ڈگریاں آپ کو کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی مگر قرآن پاک کی ڈگری آپ کو بعد میں آخرت، پہلے دنیا میں کامیاب ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں مگر قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارا وقت مینیج نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے قرآن پاک کی 2-3 گھنٹے کی کلاس کے لیے وقت نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو قرآن پاک کی تعلیم سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈگری مل جائے زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں۔ دیکھیں جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں اسی کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے۔ آپ قرآن کی تعلیم کو اہمیت دیں، آپ کی ساری کوشش اسی کے لیے ہوگی۔ شروع میں مشکل ہوگا مگر بعد میں چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آج انشاءاللہ سورہ الانسان یعنی سورہ الدہر آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ ہوگی تو چاندی کی مگر شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ چاندی کی یہ قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی کہ وہاں شیشے جیسی شفاف چاندی کے برتن اہل جنت کے دسترخوان پر پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی ہر شخص کے لیے اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق ساغر بھر بھر کر دیے جائیں گے، نہ وہ اس کی خواہش سے کم ہوں گے نہ زیادہ۔ بلفاظ دیگر اہل جنت کے خدام اس قدر ہوشیار اور تمیزدار ہوں گے کہ وہ جس کی خدمت میں جام شراب پیش کریں گے اس کے متعلق ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے۔ جنت کی شراب کی خصوصیات کے متعلق ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 سورہ الصفات آیات نمبر 45 to 47، حواشی نمبر 24 to 27، جلد 5 سورہ محمد آیت نمبر 15، حاشیہ نمبر 22 سورہ طور آیت نمبر 23، حاشیہ نمبر 18، سورہ الواقعہ آیت نمبر 19، حاشیہ نمبر 10، آیت نمبر 17۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ آیت نمبر 18، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس کی آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ ایک قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے۔ مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہاں سلسبیل کا لفظ اس چشمے کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے نہ کہ بطور اسم۔ آیت نمبر 19، ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 سورہ صفات حاشیہ نمبر 26، جلد 5 سورہ طور حاشیہ نمبر 19، سورہ الواقعہ حاشیہ نمبر 9، آیت نمبر 20۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر بے نوا ہی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر
جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 21، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہی مضمون سورہ کہف آیت نمبر 31 میں گزر چکا ہے کہ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ یعنی اہل جنت باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اس بنا پر ان مفسرین کی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی جنہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو ان کی مسندوں یا مسحریوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے، یا یہ ان لڑکوں کا لباس ہوگا جو ان کی خدمت میں دوڑے پھر رہے ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب، یعنی وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ یہی مضمون سورہ حج آیت نمبر 23 اور سورہ فاطر آیت نمبر 33 میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو 3 صورتیں ممکن محسوس ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی وہ چاہیں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے اور کبھی چاہیں گے تو چاندی کے کنگن پہن لیں گے، دونوں چیزیں ان کے حسب خواہش موجود ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سونے اور چاندی کے کنگن وہ بیک وقت پہنیں گے کیونکہ دونوں کو ملا دینے سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس کا جی چاہے گا سونے کے کنگن پہنے گا اور جو چاہے گا چاندی کے کنگن استعمال کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو زیور پہنانے کا کیا موقع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں اور رئیسوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھوں اور گلے اور سر کے تاجوں میں طرح طرح کے زیورات استعمال کرتے تھے، بلکہ ہمارے زمانے میں برطانوی ہند کے راجاؤں اور نوابوں تک میں یہ دستور رائج رہا ہے۔ سورہ زخرف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سادہ لباس میں بس ایک لاٹھی لیے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ اچھا سفیر ہے جو اس حالت میں میرے سامنے آیا ہے۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ آیت نمبر 53، یعنی اگر یہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا ملائکہ کا کوئی لشکر ہی اس کی اردلی میں آتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، پہلے 2 شرابوں کا ذکر گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں آب چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری وہ جس میں آب چشمہ زنجیل کی آمیزش ہوگی۔ ان دونوں شرابوں کے بعد اب پھر ایک شراب کا ذکر کرنا اور یہ فرمانا کہ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور بہترین نوعیت کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص کے طور پر انہیں پلائی جائے گی۔ آیت نمبر 22، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں کانا سعیکم مشکورا، یعنی تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ سعی سے مراد وہ پورا کارخانہ حیات ہے جو بندے نے دنیا میں انجام دیا، جن کاموں میں اس نے محنتیں اور جن مقاصد کے لیے اس نے اپنی کوششیں صرف کی، ان سب کا مجموعہ اس کی سعی ہے۔ اور اس کے مشکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قدر قرار پائی۔ شکریہ جب بندے کی طرف سے خدا کے لیے ہو تو اس سے مراد اس کی نعمتوں پر احسان مندی ہوتی ہے، اور جب خدا کی طرف سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی قدر فرمائی۔ آقا کی یہ بہت بڑی عنایت ہے
کہ بندہ جب اس کی مرضی کے مطابق اپنا فرض انجام دے تو وہ اس کا شکریہ ادا کر۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔